الرحمن الرحیم، نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد۔ ناظرین، رمضان نیکیوں کا موسم بہار اپنی تمام تر برکتوں کے خزانے بکھیرتا ہوا اب اپنے اختتام کی طرف ہے۔ آخری عشرہ ہے، آخری عشرے میں طاق راتوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو 23، 25، 27 اور اس کے بعد 29ویں شب ہمارے سامنے ہوگی، کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ کسی ایک شب میں قرآن ہم پر نازل ہوا جو ذریعہ ہدایت ہے۔ قرآن جو ذریعہ ہدایت ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب۔ آخری پروگرام ہوگا، اس کے ساتھ جمعۃ الوداع کا موقع بھی ہے۔ شیخ صاحب کو کوشش کریں گے کہ آج تمام مہینے کا جو ایک سمری ہے وہ بھی یہاں پر پیش ہو، قرآن کی سمری پیش کرنے کی بھی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہماری ایک کوشش رہی ہے، ہماری ایک خواہش رہی ہے کہ اس رمضان ہم کچھ نہ کچھ ایسا آپ تک پہنچا سکیں کہ جو آپ کی ہماری زندگی تبدیل کرنے کا سبب بن سکے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا، پورے رمضان آپ نے بڑی شفقت کا معاملہ فرمایا کہ آپ جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ گفتگو فرماتے رہے۔ شیخ صاحب، طاق راتیں آئیں گی، ظاہر ہے کہ آخری عشرہ بھی آ گیا ہے۔ آخری عشرے کی کیا معاملہ ہے؟ رحمت بھی ہو گئی، مغفرت بھی ہو گئی، اب جو ہے وہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ اب عید آئے گی، عید کے نام کی صورت میں ہمارے پاس ہوگی۔ طاق راتوں کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا تذکرہ فرمائیے گا کہ آخری عشرہ جو ہے اس کی کیا چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ کیونکہ یہ آڈٹ لائف کافی گزاری ہے نا، تو جب ہماری کلوزنگ آتی ہے نا تو بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، بڑا 30 جون جو آتی ہے 30 جون جو آتی ہے، کہیں 30 جون ہے، کہیں 30 دسمبر ہوتی ہے، ٹیکسٹائل والوں کے 30 سپٹمبر بھی ہوتا ہے، اور رپورٹنگ ڈیفرنٹ کوارٹرز کے اندر جو ہوتی رہتی ہے۔ اب رمضان کی کلوزنگ بھی جو ہے نا بڑی گہما گہمی ہے اس کے اندر۔ پہلی بات، تیسرا عشرہ مکمل، بازاروں میں بھی گہما گہمی ہے جی، اللہ تعالیٰ خیر عافیت رکھے جی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اچھا، ایک بات میں چاہتا ہوں آج وہ ریکارڈ پر آ جائے، یعنی یاد دہانی کے طور پر۔ مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام ممبر کی ایک ایک سیڑھی پر قدم رکھ رہے تھے اور آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام یہ ایسا کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے علیہ السلام اور 3 بد دعائیں کی ہیں انہوں نے، اس پر میں نے آمین کہا۔ اب یہ تو ہلا دینے والی بات ہے نا، فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی ہو اور تمام رسولوں کے سردار نبیوں کے سردار نے اس پہ آمین۔ اب وہ کیا ہے؟ پہلی بات، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ حضور فرماتے ہیں آمین۔ کس قدر محرومی ہے۔ دوسری بات، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اے نبی آپ کا نام مبارک آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صلاۃ نہ بھیجے، درود نہ بھیجے، آپ نے فرمایا تباہ ہو جائے۔ اور تیسرا، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کما سکے، مغفرت حاصل نہ کر سکے۔ تو ہمیں ان آخری ایام اور راتوں کو بڑا قیمتی بنانا ہے، مس نہیں کرنا۔ شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اپنے گھر والوں کے لیے کیا ٹارگٹ سیٹ کریں؟ ہم نے اس بد دعا سے بچنا ہے اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہے انشاءاللہ، اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس آخری عشرے کے اندر بہت کچھ ہے۔ طاق راتیں 5 ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ غالب گمان 27 کے بارے میں ملتا ہے، لیکن 5 راتیں حضور نے بھی بیان فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو 5 راتوں میں محنت کریں۔ حضور کا اپنا معمول کیا تھا؟ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا، آخری عشرہ ہوتا پوری رات حضور قیام فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ انٹرسٹنگ کہ تم بھی کھڑو اور اللہ سے رو لگاؤ۔ تو حضور زیادہ اہتمام کرتے پورے مہینے میں اور مزید زیادہ اہتمام فرماتے آخری عشرے میں۔ اسی آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی، حضرات مساجد میں کر رہے ہیں، خواتین گھروں میں، اللہ قبول فرمائے اور ان کو مزید برکت عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں میں اللہ ہمارا حصہ بھی شامل فرمائے۔ اور حضور نے ہمیشہ اعتکاف آخری عشرے کا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سال آپ ایک مہم کی وجہ سے نہ کر سکے تو اگلے سال آپ نے اس کی قضا فرمائی، 20 دن کا اعتکاف فرمائے، یہ بھی آخری عشرے میں ہے۔ پھر اسی آخری عشرے میں ایک رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں نزول قرآن کا معاملہ ہوا۔ تقدیروں کو بدلنے والی رات میں تقدیروں کو بدلنے والا قرآن عطا کیا گیا ہے۔ اس قرآن کی طرف توجہ کا معاملہ کیا ہے جی؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پچھلی امتوں میں سینکڑوں برس کی عمر ہوتی تھی، 500 برس کی عمر میں کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا تو خاتون آ کے نبی سے کہتی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو زیادہ عمر دے، 500 برس، اللہ اکبر۔ آج معاملہ کیا ہے؟ 70 80 ایوریج، ذرا ایڈوانس کنٹریز میں کو 90 100 ہوگا میکسیمم جی۔ تو عمر کم ہے اس امت کی، اجر زیادہ ہو گیا۔ ایک ہی رات 1000 مہینوں کے، بس ذرا موٹیویشن کے لیے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، یہ لیسٹ ہے، جو کہ ایوریج عمر بھی نہیں عام طور پر۔ اس سے کتنا بہتر ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو جب اتنا کچھ عطا ہو رہا ہے تو ان راتوں میں محنت کرنی ہے، اور 21 گزر چکی، 23 گزر چکی، 25ویں ہے،
آگے 27ویں ہے, آگے 29ویں ہے, اور سچی بات ہے کہ اس میں ہمیں لالچی ہونا چاہیے مثبت پہلو سے. ہر رات میں نیت کر لو نا بھائی, اللہ قادر ہے کہ 21 میں بھی اجر دے دے, 23 میں بھی دے دے, 25 میں بھی دے دے, 27 میں بھی دے دے, اور 29 میں بھی عطا فرما دے. مغفرت کیسے ہوگی؟ اصل مسئلہ ہی مغفرت کا ہے, رزلٹ کارڈ کا مسئلہ ہے. ہاں جی, رحمت بھی حاصل ہو گئی اور برکت بھی حاصل ہو گئی, قرآن شریف بھی ہم پڑھتے رہے, جو نہیں پڑھ سکا ظاہر ہے اس کے لیے ایک موقع ہے کہ اب وہ پورا کرے. مغفرت کا معاملہ کیسے ہوگا؟ جی ہم دوسرا عشرہ گزار چکے ہیں جو کہ مغفرت کا عشرہ تھا. اس دوران میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ بندوں کو معاف کرو, اللہ تمہیں معاف کرے گا, اور اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو. یہ جو توبہ کا تصور ہے نا, چلے ایک اور نقطہ بھی آ جائے ہمارے سامنے. توبہ کا تصور یہ نہیں ہے کہ بس رمضان میں اللہ کو منا لی, اس کے بعد چاند رات کو فارغ ہو گئے, شیطان بھی آزاد, ہم بھی آزاد. ہوتا ہے نا, چاند جیسی نظر آتا ہے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے, وہ اللہ کے بندوں کی آزاد ہو گئے, مسجد ویران ہو جاتی ہے. کیا ہو گیا؟ مسجد روتی نہیں ہوگی, اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے؟ ابھی تک تو آ رہے تھے جب رمضان چل رہا تھا, جیسے شوال کا چاند نظر آیا یہ شبیں خالی ہو گئی. کیا ہو گیا آخر؟ استغفر اللہ. تو توبہ یہ نہیں ہے کہ میں توبہ 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 کہہ دے چھٹی ہو گئی. توبہ کا ترجمہ ہے پلٹنا. اور پلٹنا کہاں سے؟ ارے گناہوں کو چھوڑ کر فرمانبرداری کی طرف آ جاؤ. اور اگر ہم یہ چھوڑنے کو تیار نہیں تو معاف کیجئے گا, شاید یہ رسم پوری ہو جائے گی, رمضان کی ایسنس اور جو اس کا جو کرکس آف دا میٹر ہے شاید وہ مل نہ سکے. تو توبہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حضور لا کے پیش کر دینا, اور اعتراف میں نے گناہ کیے ہیں, اور ندامت بھی آنسوں سے, اور توبہ استغفار کے کلمات بھی, گناہوں کو چھوڑنا بھی, بندوں کا حق مارا ہے تو بندوں کے ساتھ معاملہ صاف کرنا بھی, اللہ کے حقوق میں ڈنڈی ماری, مثلا زکوٰۃ پچھلے سالوں کی ادا نہیں کی, ادا کرنا پڑے گی, اینڈ سو آن. یہ ہے اصل توبہ. تو اگر میں اور آپ مغفرت چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ کے حضور توبہ کرو سچی اور پکی خالص توبہ. اچھا شجاع صاحب, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ رمضان ظاہر ہے کہ ہم پہ ایک نیکیوں کا, برکتوں کا پورا معاملہ ہے. یہ رمضان ظاہر ہے کہ اب اختتام کی طرف ہے, اس میں قرآن کے نزول کا معاملہ بھی آیا, ہم نے مغفرت کی ایک دعا طلب بھی کی, لیکن ہم نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے اس کے حوالے سے کیا, اس رمضان میں ہم عہد کیا کر سکتے ہیں؟ جی, ایک عہد یہ کرنا ہے کہ ایک روزہ چند گھنٹوں کا ہے, صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے افطار ہو جاتی. ٹھیک ہے جی, تو صبح صادق سے شروع ہوا اور غروب پر مکمل ہوا. یہ ہے روزہ چند گھنٹوں کا, اور یہ 29-30 دن بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک روزہ پوری زندگی کا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 102, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. ایک چند گھنٹوں کا روزہ تھا, کھانا پینا چھوڑ دو, زوجین کا تعلق چھوڑ دو, حلال چھوڑ دو. ایک پوری زندگی کا روزہ ہے, حرام کو چھوڑ دو. اب سنتے جائیں ناظرین, دل کے کانوں سے سنیے گا. آج حلال کو چھوڑ دو تو اللہ فرماتا ہے کہ پوری زندگی تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا, حرام سے بچنے والے بن جاؤ. آج اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچا لو تو اللہ تمہیں کل افطار کرائے گا. ایک افطار ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی, شربت سے, کھجور سے, پانی سے, اینڈ سو آن. اللہ نبی مکرم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر سے ہمیں افطار کرائے گا. ایک عید رمضان کی تکمیل پر ہم بنائیں گے, اور اچھے کپڑے پہنیں گے, شیر خورما بھی ہوگا اور دعائیں بھی ہوں گی, سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. ایک عید اس دن ہوگی جب اللہ اپنا دیدار ہمیں کرائے گا انشاءاللہ. تو 23 جو پوری زندگی ہے, اس پوری زندگی کا روزہ, اس کی تیاری یہ رمضان کے روزوں کے ذریعے ہے. اس میں تم حلال چھوڑ دیتے ہو, اللہ کہتا ہے باقی زندگی حرام کو چھوڑ دو, گناہوں کو چھوڑ دو, نافرمانیوں کو چھوڑ دو. یہ عزم ہونا چاہیے, مالک تیری خاطر حلال چھوڑ دیا ہے. حلال کی تو لسٹ نہیں بنا سکتے نا, بہت نعمت ہے اللہ کی. حرام چھوٹا ہے, حرام کی لسٹ کم ہے, تو مالک اب حرام کو بھی ہم چھوڑیں گے. یہ عزم کریں, یہ ارادہ کریں, اور ایویلویٹ بھی کر لیں میرا شعبان کا مہینہ کیسا تھا, رمضان کیسا ہے, اور اب میرا شوال کا مہینہ کیسا ہوگا. اس کی ایویلویشن کی بھی ضرورت ہے. شجاع صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین جب بریک کے بعد آئیں گے, شجاع صاحب آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی, جو ناظرین کے لیے میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے بھی ہے, کہ بریک کے بعد ہم جو موضوع ہمارا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رمضان کا مہینہ ظاہر ہے کہ یہ گزر جائے گا, کیونکہ اب ہمارا اگلا پروگرام عید کے دنوں میں, یہ عید کے بعد ہی آئے گا. رمضان کی جو پوری ٹریننگ ہے, کیونکہ جب بھی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے تو اس ٹریننگ کے بعد یہ توقع کی جاتی ہے کہ اب ہماری عملی زندگی کے اندر وہ ٹریننگ نظر آئے گی. اگر کوئی شخص کمانڈو ٹریننگ کر کے نکلے, ایک لمحے کو سوچ لیجئے, تو کمانڈو ٹریننگ کے بعد ہمیں توقع کرتے ہیں کہ اب وہ کمانڈو کی طرح ایک برتاؤ کرے گا. تو ایک مسلمان جب رمضان کی ٹریننگ سے نکلے گا تو اس کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے. شجاع صاحب سے گزارش کریں گے بریک کے بعد کہ اس کی تشریح بھی کریں کہ اس مسلمان کو ایک کمانڈو ٹریننگ کے بعد, رمضان کی ایک ٹریننگ کے بعد کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے, کس طریقے سے معاملات میں بدلاؤ لانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ایک خلاصہ جو ہے وہ بھی شجاع صاحب سے کہیں گے کہ چند منٹوں کے اندر سمندر کو جو ہے وہ کوزے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے, 4-5 منٹ اس کے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں. آفٹر شارٹ بریک.
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अमीर तंजीम इस्लामी शुजाउद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान के हवाले से बात हो रही है। शुजा साहब, मैंने जिस तरह से तस्करा किया ब्रेक से पहले कि कमांडो ट्रेनिंग के बाद ये तवक्का होती है कि अब कमांडो की तरह बर्ताव करेगा, एक अनाड़ी की तरह बर्ताव नहीं करेगा, खिलाड़ी बन जाएगा। तो एक दीन का जो एक खिलाड़ी होगा, खिलाड़ी से मेरी मुराद बड़े पॉजिटिव उसमें है कि जो बंदा ट्रेनिंग पूरी हासिल कर चुका है, रमज़ान के रोज़े रख चुका है, कुरान शरीफ पढ़ चुका है, तरावी का मामला है। हमने गुजारिश लोगों से बार बार की कि तर्जुमे के साथ इस रमज़ान में कुरान शरीफ पढ़ने की कोशिश करें। जिन लोगों ने पढ़ा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ने की कोशिश कर लें। आखिरी रातों के अंदर थोड़ा सा जोर भी होता है इबादत के ऊपर। जब ये रमज़ान गुजर जाएगा तो इस भट्टी से निकलने वाला जो फर्द होगा वो कितना मजबूत होना चाहिए, क्या तवक्का करता है इस्लाम उससे? माशाल्लाह। देखिए, हम जो रोजा रखते हैं ना, अरबी में इसके लिए सौम का लफ्ज है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, सौम का लफ्ज उससे बना। अरब अपने घोड़ों को भूखा प्यासा रखते थे, ऊंट भी इस्तेमाल करते थे, मगर जब उनको जंग करना होती थी, लूट मार, तो तेज रफ्तार जानवर घोड़ा इस्तेमाल करते। उस घोड़े को कई दिन भूखा रखते, प्यासा रखते, और जब तेज आंधी चलती तो उसका मुंह पकड़ के आंधी के रुख पर रखते ताकि वो बर्दाश्त करने के काबिल हो। इस सारी जो उसकी ट्रेनिंग है या उसका स्टेमिना जो बढ़ाया जा रहा है, इस सब को कहते थे सौमुल फरस, घोड़े का रोजा। अच्छा, ये लफ्ज कुरान वहां से लेकर आया। अब तुम रोजा रखो। हमारा रोजा क्या है? हमारे साथ नफ्स भी लगा हुआ है, हमारे साथ शैतान भी लगा हुआ है। फाइट है ना हमारी, नफ्स के खिलाफ भी, शैतान के खिलाफ भी। हदीस बताती है कि सरकश शयातीन को तो अल्लाह जकड़ देता है। तो एक दुश्मन एक जो हमारा अंदर से हमें फाइट करता है, हमसे वैसे बाहर से आके फिर अंदर वो उकसाता है, वो तो अल्लाह ने कैद कर दिया। और दूसरा जो हमारा नफ्स लगा हुआ है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या दिया गया? रोजा दिया गया। किसकी चलेगी? आजकल चले मेरी मर्जी। रोजा कहते हैं तेरी नहीं, अल्लाह की मर्जी। जब कहेगा अल्लाह छोड़ दो तो छोड़ देंगे, जब अल्लाह कहेगा कि इख्तियार कर लो खाना पीना तो शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। ये जो मशक कराई जा रही है, ये जो घोड़े को कई दिन मुशक्कत में डाला जाता और फिर उसको मैदान में उतारा जाता। हमें भी अल्लाह मेहनत कराकर एक मैदान में उतार रहा है, और वो मैदान क्या है? इसी दुनिया में जीना अपने, और मैंने, हम सब ने, और नफ्स के खिलाफ भी और शैतान के खिलाफ भी हमने जो है वो मुजाहदा करना है। एक और बड़ा प्यारा एक छोटा सा किताबचा है मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का, उसका टाइटल है 2 रोजे। मैंने इशारा किया था पहले, एक रोजा चंद घंटों का, एक रोजा पूरी जिंदगी का। एक रोजा चंद घंटों वाला हराम छोड़ दो, हलाल छोड़ दो, अब एक रोजा पूरी जिंदगी वाला हराम छोड़ दो। ठीक है, तो अब रमजान के बाद जो मैंने इवेल्युएशन की बात की थी, क्या मैं हराम को छोड़ दूं? क्या मैं सूद को छोड़ दूं? अगर खुदा ना खासा मुलव्विस, टेस्ट हमारा ये है। क्या मैं रिश्वत को छोड़ दूं? क्या मैं बदनजरी को छोड़ दूं? क्या मैं बेपर्दगी के अमल को छोड़ दूं? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ कबूलियत हो गई। उलमा ने लिखा, दुनिया में इबादत की कबूलियत की एक अलामत यह है कि इबादत अंजाम देते हुए और उसके बाद बंदे में कोई फर्क वाक़ हो, कुछ तब्दीली आए। ऑल टुगेदर तो एकदम से नहीं आती, कुछ तो आए ना। नमाज में कमी थी, चलिए अब मेरी नमाज बेहतर हो जाए। तिलावत में कमी थी, तिलावत बेहतर हो जाए। मेरी ज़बान गलत इस्तेमाल होती थी, अब मेरी ज़बान ठीक इस्तेमाल हो जाए। मैं जुल्म करता था किसी के साथ, मैंने जुल्म छोड़ दिया। मैं माँ बाप का दिल दुखा रहा था, मैंने तौबा कर ली है। मैं अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहा था, मैंने कुछ तो हो। अगर कुछ आना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ कबूलियत हमारी हो, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा शुजा साहब, एक और बहुत अहम मामला है, रमजान में मस्जिदों में इब्तिदा में तो खड़े होने की जगह भी नहीं होती, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खड़े होने की जगह बनना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये ऐलान होता है कि चांद रात हो गई, तो बाजार में खड़े होने की जगह होती है, मस्जिदें खाली होती हैं। इस मस्जिद के साथ अपने ताल्लुक को, एक मुसलमान की हैसियत से, एक कुरान के साथ अपने ताल्लुक को, इस कुरान को हम 30 दिन पूरी, मतलब जो बच्चे हैं घर के, उनकी भी कोशिश होती है, बड़ों की भी कोशिश होती है, और जिसकी कोशिश नहीं होती अल्लाह ताला उसको ये जो तौफीक दे के वो ये काम करे, यही होती है कि कुरान किसी तरह मुकम्मल कर ले हम। और उसके बाद रमजान के बाद अगले रमजान में जाके कुरान को हाथ लगाया जाता है और ताक में सजा दिया जाता है, जिसके ऊपर जो है वो कुरान की एक पूरी फरियाद के नाम से एक पूरा एक शायरी भी है। तो इस सारे मामले में तसलसल कैसे रखे इबादत का? रोजे भी रखने चाहिए ना, मतलब ये तो नहीं है कि रोजा बस रख लिया उसके बाद अगले शाबान में रमजान में जाके देखेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 12 रोजे रखा करते थे। नबी पाक मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें क्या मिलता है कि वो किस तरीके से तसलसल रखा करते थे, सिर्फ रमजान के अलावा उनकी क्या इबादत होती थी। तो इस रमजान में हमें ये भी तो सीखना होगा ना कि इस इबादत का तसलसल, एक अगर गाड़ी ट्रैक पे चल पड़ी है तो उस ट्रैक पे चलती कैसे रहे, इसके हवाले से क्या कहें? 2-3 बड़ी कीमती बातें आपकी गुफ्तगू में आई। देखिए, मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का जिस किताबचे का जिक्र किया, एक और बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने इसमें बयान फरमाया। वो फरमाते हैं कि रमजान एक मेहमान की तरह है, मेहमान आता है और चला जाता है। लेकिन कई, बल्कि अक्सर मर्तबा मेहमान तोहफा लेकर आता है, तोहफा रह जाता है, मेहमान चला जाता है। रमजान आया और चला जाएगा,
لیکن رمضان کا تحفہ قرآن وہ ہمارے پاس ہے، تو اس قرآن کی تلاوت رمضان کے بعد بھی اس کو سمجھنا، اس سے جڑنا۔ ہاں ایک پہلو اور ہے جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی واضح کرتے ہیں، تو ہم سب اس کے شاہد ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آفس میں 20 بندے 20 کے 20 ظہر کی نماز میں جا رہے ہیں رمضان میں، اور شوال میں ایک ہی جا رہا بڑی مشکل سے۔ تو بھائی اللہ نے ایک ماحول دے دیا تھا، جب بندہ ماحول میں ہوتا ہے تو سبھی لوگ مشقت سے گزرے تو اس کو فیل نہیں ہوتا، وہ بھی اس مشقت سے گزر جاتا ہے۔ رمضان کے بعد ماحول ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے استاد کہتے تھے سوسائٹی ود ان سوسائٹی۔ اب آپ اپنی ایک سوسائٹی خود بناؤ، مسجد کا ماحول ہے، دینی اجتماعیت کا ماحول ہے، نیک لوگ ختم نہیں ہو گئے، جس دن ختم ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب تلاش کرو، یا رمضان میں ایک ماحول تھا، سب لگے ہوئے تو آسان تھا، اب وہ ماحول نہیں ہے، تو وی ہیو ٹو ہیو آور اون سوسائٹی ود ان دی ٹوٹل سوسائٹی، جہاں نیک لوگ ہوں، جو قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119، تقوی اختیار کرو اللہ کا اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو اپنے دائیں بائیں تلاش کریں، اچھے لوگوں سے زمین خالی نہیں ہے، ان کے ساتھ جڑاؤ ہوگا، ان کی محفل میں بیٹھیں گے، اجتماعی ماحول میں جڑیں گے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہیں گے۔ تو اگر وہ کنٹینیوشن چاہتے ہیں، رمضان تو نہیں ہوگا، رمضان کے بعد آفٹر 11 منتھس آئے گا، لیکن اگر وہ کنٹینیوشن چاہتے ہیں تو اجتماعیت کے ماحول میں جڑیں گے، خیر کے ماحول میں جڑیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں گے، تو کچھ کنٹینیو کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس کا جواب بھی دینا ہوگا کہ آخر میں اس کا جواب بھی دینا ہوگا قیامت کے روز، ہمیں ناظرین اس بات کا جواب بھی دینا ہوگا کہ ہم نے دین کے پھیلانے کے لیے کس طریقے سے اپنی جان کو جو ہے وہ استعمال کیا۔ اچھا شجاع صاحب، اب بہت ساری مساجد میں آج قرآن شریف ختم ہوگا، کچھ میں 2 روز قبل ہو چکا ہے، کچھ میں 27 کو ہوگا، کچھ میں 29 کو ہوگا، لیکن اب 4-5 سپارے تو رہ ہی گئے ہیں۔ اگر ہم ایک ایوریج نکالیں، ہر مسجد کے اندر 4-5 جو وہ آخری کے سپارے ضرور ہیں، تو کیا اس کا خلاصہ ہے ایک پورے قرآن کے خلاصے کے ساتھ چلتے چلتے اگر ہم ان 4 اس کا بھی خلاصہ کریں؟ دیکھیے لفظ خلاصہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے بعض استادوں نے فرمایا کہ ہم کہیں خلاصہ مضامین قرآن، قرآن کریم کو تو خلاصہ ہو نہیں سکتا، ہر آیت قیمتی ہے، تو قرآن کے مضامین ہیں، اور ہر آیت بہت جو ہے وہ بہت ساری وسعتوں کے ساتھ ہے۔ بالکل، حدیث میں لا تنقضی عجائبہ، قیامت تک اس قرآن کے عجائبات، خوبصورت پہلو علم و حکمت کی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا خلاصہ مضامین کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تو ہمارے کو استاد کا خلاصی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو چند نکتے ہیں۔ 26 سپارے میں اگر ہم آتے ہیں تو 26 سپارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سورہ محمد عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں قتال کا تذکرہ اور بدر سے متعلق امور بھی، یعنی جنگ سے متعلق امور بھی آتے ہیں۔ سورہ قتال کے سورہ محمد کے ساتھ سورہ فتح ہمیں ملتی ہے۔ سورہ فتح میں وہ صلح حدیبیہ کا تذکرہ آتا ہے، جب بظاہر جھک کر صلح ہوئی اور 2.25 برس بعد فتح مکہ آ گئی، بہت بڑا حضور کی بصیرت کا شاہکار۔ سورہ حجرات کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے گریجویشن کے سلیبس میں شامل ہے، جس میں معاشرتی برائیاں، مثلا تجسس کرنا، غیبت کرنا، برے نام سے پکارنا، مذاق اڑانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، ان سے بھی منع کیا گیا، اور بھی قیمتی ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ 27 پارے میں ہم داخل ہوتے تو بہت ساری مکی صورتیں آتی ہیں، جن میں سورہ رحمان بھی آتی ہے، جس کو قرآن کی دلہن کہا گیا۔ 27 پارے کے آخر سے شروع ہوتے اور 28 پارے میں داخل ہوتے تو 10 مدنی صورتیں آتی ہیں، یہاں قتال کا تذکرہ، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا معاملہ، حضور نے 313 بدر والے تیار قرآن کے ذریعے سے کیے، جو لوگ اللہ کے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرے ان کے لیے سورہ منافقون دی گئی نفاق کے موضوع کے تعلق سے۔ اسی جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاندانی زندگی سے متعلق بھی رہنمائی کے لیے سورہ طلاق اور سورہ تحریم عطا کی۔ پھر آخری جو 2 پارے ہیں، 29واں پارہ، 30واں پارہ، اکثر صورتیں مکی ہیں، اور یہ اکثر صورتیں وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں، اول دور میں نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، جن میں اکثر بیان آخرت کا ہے۔ جب ایک بندہ قرآن شروع سے پڑھتا ہوا آتا ہے تو بہت سارے احکامات سامنے آتے ہیں، اب مجھے عمل پر کیا شے آمادہ کرے گی؟ نالج تو مل گئی، اب موٹیویشن کہاں سے آئے گی؟ وہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ اور ان آخری 2 پاروں میں تو اللہ ہلا دیتا ہے بندوں کو، جنت کا ذکر بھی ہے مگر جہنم کا ذکر بھی ہے، قیامت کے برپا ہونے کی کیفیات، قیامت کے دن لوگوں کی حالات کیا ہوں گے، اعمال ناموں کا پیش کیا جانا، نیک لوگوں کا انجام، برے لوگوں کا انجام۔ آخری 2 پارے اکثر و بیشتر اس پر مشتمل ہیں۔ اور بالکل آخری صورتوں میں آ جائیں، سورہ والضحیٰ، سورہ انشراح سے تو حضور کی سیرت کا بیان بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل آخری 10 صورتوں میں آ جائیں تو حضور کی سیرت کے بڑے قیمتی نقطے ہمارے سامنے آتے ہیں، واقعہ فیل بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، سورہ قریش ہے، حضور کے خاندان کا ذکر آتا ہے، سورہ معون ہے، بدترین لوگ تھے جن کے درمیان حضور نے دعوت کا کام کرنا تھا، ابو جہل اینڈ کمپنی
मबनी। सूरह कौसर में आ जाए, हुजूर के लिए कौसर का ऐलान हो रहा है। सूरह काफरून में आ जाए, तौहीद की दावत आ रही है। सूरह नस्र में आ जाए, अल्लाह के दीन के गलबे का जिक्र आ रहा है। सूरह लहब में आ जाए, दुश्मन था उसका बदतरीन अंजाम आ गया। सूरह इखलास में आ जाए, तौहीद का जामे बयान आ गया। और सूरह फलक और सूरह नास क्या है? शुरूर से बचने के लिए, बाहर के शुरूर, अंदर के शुरूर, इनसे बचने के लिए दुआ। और खूबसूरत बात देखिए, फातिहा से शुरू होता है, कुरान दुआ से शुरू होता है, और आखिरी दो सूरतें दुआइयां हैं। और दुआ क्या है? बंदे की आजिज़ी की इंतहा, बंदा झुक जाए अल्लाह के सामने। ये कुरान का बुनियादी मैसेज है। चलें, बहुत शुक्रिया शुजा साहब। नाज़रीन, इस पार्ट का जरा इख्तिताम करते हैं। अगला जो हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो शुजा साहब से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरी आपकी जिंदगी से मुताल्लिक है, कि इस टेक्नोलॉजी ने, इस मोबाइल फोन ने, इस टेलीविजन ने, इस टैबलेट ने जो आपके हाथ के अंदर है, इस कंप्यूटर ने जो आपके हाथ के अंदर है, इस इंटरनेट ने कि जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम चीजों ने लोगों को लोगों से दूर कर दिया है, बुराई को हमसे करीब कर दिया है। इसका कैसे मॉडरेट यूज करना है, एक ब्रेक के बाद इस पे बात करें। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम शुक्रगुजार हैं अमीर तंजीम इस्लामी शुजाउद्दीन शेख साहब के कि वो रमजानुल मुबारक की इन सातों के अंदर हमारे साथ मौजूद थे, हमारी रहनुमाई के लिए, खास तौर पर सदका जारिया के लिए, जो हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, पूरे हमारे नियो न्यूज़ की तरफ है, हमारे मालिकान की तरफ से आपकी खिदमत में शुजा साहब ने पेश किया। शुजा साहब, शुक्रिया जरूर कबूल कीजिएगा, क्योंकि इख्तिताम में बिल्कुल अब इख्तिताम होता है, ये प्रोड्यूसर साहब कान में कहते हैं कि बस अब प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो उस वक्त फिर शुक्रिया उखरिया की बात हो नहीं पाती है। अच्छा शुजा साहब, फोन मेरे हाथ में है, टीवी मेरे सामने लगा हुआ है, कैमरे पे मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेट जो है वो मेरे फोन के अंदर मौजूद है। इंटरनेट यानी कि बुराई की सूरत में, बुराई तक एक्सेस कह लें, चले इंटरनेट को बुराई नहीं कहते, बुराई तक एक्सेस अब मेरे हाथ में है। आज से 2-3 साल पहले भी अब एक्सेस मेरे हाथ में नहीं था। हमारे बच्चों के हाथ में है, कार्टून देख रहे हैं, यूट्यूब मौजूद है, गूगल के ऊपर चीजें मौजूद है, पूरी दुनिया को हम सर्च कर सकते हैं। लोगों से कट गए हैं। सबसे बड़ी बात जो शुजा साहब, एक तकलीफ वाली बात है कि आप उससे बात कर रहे होंगे, गुफ्तगू कर रहे होंगे, और मैं जरा यहाँ पर देख रहा हूँ, ये प्रोग्राम खत्म होते ही मैंने ये काम करना है, और हो सकता है कि हमारे जो दोस्त हैं, आप किसी से मुखातिब हो और वो फोन के अंदर देख रहा हो, और मुखातिब के दौरान ये हम इखलाकियात भी भूल जाते हैं, फोन पे देख रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात करने के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं। तो अगर इस सारी चीज को इस रमजान में हम इखलाकियात में भी तब्दीली लाने की कोशिश करें, इसका मॉडरेट यूज कोई हम एक तय करने की कोशिश करें, तो कुरान और हदीस की रोशनी में जाहिर है कि कुरान ने, हदीस ने, इस्लाम से बड़ा जदीद दीन तो कोई है नहीं कि जिसने जो है ना वो किसी औरत को हकूक ना दिए हो या किसी मर्द के हकूक जो है गसब कर ली हो। इस्लाम ने तो एक एक फर्द को उसके पूरे हकूक बयान करके दिए हैं कि औरत का क्या हक है, मर्द का क्या हक है, इसको यूज करने का क्या हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात, इस्लाम दीन कामिल है और जिंदगी के तमाम गोशों के लिए और क़यामत तक के लिए रहनुमाई अता करता है। दूसरी बात, एक साहब ने टेक्नोलॉजी के कुछ पहलुओं के हवाले से एक साहिब इल्म के सामने बहुत ज्यादा फजाइल बयान करना शुरू कर दिए। जब वो इंतहा पर आ गए तो उन साहब ने कहा, बेटा, तो इन साहब ने उन बुजुर्ग से कहा, हजरत इसमें ये बड़ी नेमत है। तो उन्होंने जब इंतहा हो गई तो उन बुजुर्ग ने कहा, बेटा, गधा भी एक बड़ी नेमत है। कहिए आप क्या बात कर रहे हैं? बोला हौसला। बड़ा अच्छा जुमला आगे कहते, देखो, जब तक ये गाड़ियां वगैरह नहीं थी, हम जानवर इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल इस्तेमाल करते थे। तो बेटा, जानवर पर बैठते थे, जानवर को अपने ऊपर बिठाते थे? भाई जानवर, अच्छा, हर वक्त बैठते थे? नहीं, जब सवारी की जरूरत होती थी जानवर पर बैठते थे, जब सवारी हो गई तो जानवर को हमने छोड़ दिया, इतना ही था ना। तो जानवर नेमत है ना, गधा भी नेमत है, तो ये टेक्नोलॉजी एक नेमत है, इस पर बैठो, इसको अपने ऊपर ना बिठाओ। आज बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, और बिल गेट्स की टॉप टीम के बच्चे जिन जगहों पर पढ़ते हैं, मारूफ बात है, वो स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा ख्याल है कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करके ज्यादा स्मार्ट हो गए। आपको, हमें याद है कि जब लैंडलाइन इस्तेमाल करते थे, वो 50 नंबर याद होते थे। बिल्कुल। आज कितने याद है? आज अपनी बीवी का नंबर याद नहीं होता। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो हम कहाँ आ गए? ठीक है जी, एक साहब ने कहा, मेरे फेसबुक पे इतने 1000 फॉलोअर्स हैं, 750 प्लस मेरे इतने कॉन्टेक्ट, व्हाट्सएप पे फलां पे फलां पे फलां पे। मैं आज हॉस्पिटल में हूं, बाहर मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, एक इमेज आया, 4 बच्चे इधर, 4 बच्चियां इधर, 8 नवासे नवासियां, पोते पोतियां, 8 के 8 लगे हुए, दरमियान में बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है, ऊपर किसने टैग लगाया, ये सब अपनी दादी अम्मा से मिलने के लिए आए। ठीक है, मशहूर जुमला है कि आज इस टेक्नोलॉजी ने बहुत दूर की चीजों को बहुत करीब कर दिया और बहुत करीब की चीजों को बहुत दूर कर दिया। मैं वीडियो कॉल पे अपने अमेरिका में बैठे दोस्त से तो वीडियो कॉल कर रहा हूं, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहा। साथ बैठी माँ से बात करने को मैं तैयार नहीं हूं। पड़ोसी का मुझे नहीं पता कि वो किस तकलीफ से गुजर रहा है। ये जो बिगाड़ आ गया है ना, इस बिगाड़ को दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक साहब ने शेयर करवाई, एक रोस्टरम यहाँ रखा हुआ है,
بہت بڑا آڈیٹوریم، ایک روسٹرم یہاں رکھا ہوا ہے. ایک بندہ جو کرسچن پریسٹ تھا غالباً اور ویل ایجوکیٹڈ بھی تھا ان کے ماحول کا، ادھر بائبل کے بک رکھی ہوئی اور ادھر ایک لیپ ٹاپ رکھا. وہ لیپ ٹاپ پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر بائبل پڑھاتا ہے، پھر لیپ ٹاپ پر کھڑا ہو، پھر کہتا خدا کے واسطے یار اللہ کو یاد کر لو، اس کے ساتھ اللہ کو یاد کر لو. تو میں کہتا ہوں اللہ تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے، ہم نے پہلے بھی کوٹ کیا، اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ہم سب جانتے ہیں، ان کا بڑا ایک زبردست ٹویٹ آیا تھا، کہا بھائی جس آدمی کو اپنے اوپر اعتبار نہ ہو وہ کوشش کرے کہ استعمال نہ کرے. اچھا، آئی ریپیٹ اگین، جس آدمی کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو وہ کوشش کرے کہ استعمال نہ کرے. اس سے کہ بہرحال بڑے فتنے ہیں اور بہک جانے کے بہت زیادہ امکانات ہیں. ایک بہت اچھے اسکالر ہیں، ایک بہت اچھے چینل پہ، ورلڈ وائڈ ایک چینل پہ گفتگو کرتے، تو ان کے پاس انہیں 2 اسمارٹ فون نکالے، انہوں نے کہا I have 2 اسمارٹ فونس and my wife knows the passcode of both. بڑی بات ہے ویسے. ہاں جی بڑی بات ہے نا. ہمارے ایک دوست تھے بڑے پیارے، ان کا انتقال ہوا، ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بیٹی ان کو رات کو ان کے سارے میسیجز پڑھ پڑھ کے سناتی تھی. تو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنسز رکھ لیں اپنی ذات پر بھی اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی. یہ بہت تباہی آئی ہے اس چیز سے. یہ ہم کہتے لوگ ہیں مولوی تو یار اس کے دشمن ہے، مولوی دشمن مولوی کے پاس بھی ہے، میں بھی یوز کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میرا بھی ای میل آئی ڈی ہے، میں بھی واٹس ایپ استعمال کرتا ہوں، لیکن ہم اس طرح جس طرح گھر استعمال ہوتا تھا نا کہ جب ماڈریٹ یوز کر لیں بس، ٹھیک ہے جی. اور قرآن کہتا ہے کہ جنت والے وہ ہیں جو لغو اور بیکار باتوں سے بچتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا بندے کا اچھا اسلام کیا ہے، وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے. میں آپ کے پروگرام میں آؤں گا، مجھے کچھ سرچ کرنی ہوگی، میں اسی انٹرنیٹ کو استعمال کروں گا، لا حرج. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ جرمنی گیا، آج 97 کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا شجاع بھائی مجھے تھوڑا سا مٹیریل چاہیے، جمعہ پڑھانے مجھے کیمپس میں اجازت مل گئی. انٹرنیٹ پر میں سرچ کیا، 97 کی بات کر رہا ہوں، 15 منٹ میں اتنا ڈیٹا ملا، میں نے اس کو شیئر کیا، کہا 5 سال کے جمعے پڑھانے کے لیے میرے پاس ٹاپکس آ چکے ہیں. آپ کریں، کسی کو کچن کے آئٹم دیکھنا ہے، کسی کو گروسری دیکھنی ہے، کرو، کس نے منع کیا، مگر مس یوز نہ کریں. اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے. اور آپ نے کسی وقت آف دا ریکارڈ مجھے ایک بات کہی تھی، یہ فنگر ٹپس ہے نا، ٹک 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 چل رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ انگلی کے پور بھی جمع ہوں گے، اور اللہ کہتا ہے یہ ہاتھ، سورہ یاسین میں یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے. ہم خود اپنے لیے گواہیاں بنا رہے ہوں گے اگر اس کا خدا نہ خواستہ مس یوز کر رہے ہیں. شجاع صاحب آخری بالکل 2-3 منٹ ہے، لیکن ایک بڑی ایک اہم بات مجھے ذہن میں آئی ہے کہ 27 رمضان کو قیام پاکستان بھی ہوا تھا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، اسلام کے نام پہ حاصل ہوا، 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ حاصل ہوا، جس کے مطابق ہم نے یہاں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی تھی. ایک آخری 2 منٹ، پورے رمضان کا کرکس، پورے پاکستان کا ایک دستور پاکستان کا کرکس، میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری قوم کے لیے ایک میسج ایسا دیں کہ اسلام کیسی ریاست چاہتا ہے اور ریاست مدینہ کا اصل کانسیپٹ کیا تھا. اگر 2-2.5 منٹ کے اندر آپ کر دیں، اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا. شجاع صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ 2-2.5 منٹ کے اندر اس حوالے سے بیان فرمائیں. 14 اگست کی چھٹی آپ نے کرنی کر لیں، ہم بھی منا لیں گے، کر لیں گے چھٹی. 27 شب میں پاکستان کے بارے میں گفتگو رکھوا دیں. صدر مملکت کی گفتگو ہو جائے، پرائم منسٹر کی ہو جائے، ہائی افس کی گفتگو ہو جائے، چیف آف دی آرمی سٹاف کی ہو جائے. 27 شب کے اندر جب آپ پاکستان پر بات کریں گے دل نرم ہوں گے ہمارے. چھٹی نہ کریں، میں چھٹی کا قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، چھٹی کدھر ہے مسلمان کی جب تک موت نہ آ جائے اس کو، ٹھیک. آپ 27 شب کے ساتھ آپ اور ہم پاکستان کے قیام کی گفتگو کو ریلیٹ کر دیں، انشاءاللہ دل نرم ہوں گے، ہمیں سبق یاد آئے گا. پوائنٹ 1. پوائنٹ 2، یہ وہ واحد ریاست ہے جو اللہ کے نام پر لی گئی اور نظریاتی ریاست ہے. آئیے ان دنوں کے اندر اپنے اس قرض کو جو ہم نے اللہ کے سامنے وعدے کیے تھے، اللہ ہمیں تیرے نام پر چاہیے، تیرے رسول کے نام پر چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے اس عہد کو دہرانے کی کوشش کریں. نمبر 3، آپ دیکھا ریاست مدینہ کیسی تھی. ریاست مدینہ کے اندر اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کی بالادستی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا ریفرنس آج دنیا کیا کہتی ہے وہ نہیں ہوگا، ہمارا ریفرنس میرا اللہ کیا کہتا ہے اور میرے رسول کیا کہتے ہیں. کیا اچھا ہو کہ ہمارے ہائی اپس کی طرف سے جب گفتگو ہو تو اپنی بات کم ہو اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ کا کلام اور اس کے رسول کی بات اوپر رہے. یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی آپ نے بات کی، لکھا ہوا ہے sovereignty belongs to Allah subhanahu wa ta'ala and no legislation would be made repugnant to the Quran and Sunnah. حاکمیت اس ملک میں قرآن کی ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی، معاف کیجئے گا، حاکمیت اللہ کے لیے ہوگی اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. ہاؤ ٹو سٹارٹ، کہاں سے سٹارٹ کریں؟ 2-3 بڑے فیصلے کر لیں. اس نظام تعلیم کے اندر اللہ کے کلام کو شعوری طور بلٹ ان کر دیں. کچھ اچھے کام ہوئے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، قرآن کا ایگزام رکھ دیں. 25 سال کے اندر آپ کی جنریشن چینج ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. دوسرا بڑا کام، سود کا دھندا ختم کر لیں.
سود کا دھندا، یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تیسری بات، اس قوم میں جو بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیلائی جا رہی، کچھ دنوں پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بات کہی تھی، وی آر ود دیٹ، ان کا اسٹیٹمنٹ کہ آپ پردے کے احکامات کو ختم کرو گے، آپ فحاشی اور یعنی کو پھیلاؤ گے، یہ جنسی جرائم بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو خدا را فحاشی اور یعنی کے خلاف، یعنی اس کے خلاف اقدام ہونا چاہیے۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے ڈریس کوڈ کو۔ وہ ڈریس کوڈ وہ ہے یہ جو اماں عائشہ کا ڈریس کوڈ تھا، کوشش کریں کہ اس کی طرف ہماری پیش قدمی ہو جائے، چلیں بہت شکریہ، انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی۔ شجاع صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، شجاع صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پورے رمضان ہمارے ساتھ موجود رہے، اور خاص طور پر انہوں نے قرآن کے جو احکامات ہیں اس کو ایک عام آدمی کے لیے اس سے کیا میسج ملتا ہے اس کو بیان کرتے رہے۔ شجاع صاحب کا بھی شکریہ، ناظرین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جو شاید عید کے بعد یا عید کے دنوں میں آئے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔